بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادَ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهُ إِلَّا النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالرُّبُعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ۔ جب مسائل میں ان حصوں میں سے ایک ایک آئے تو ہر مقررہ حصے کا مخرج اسی کا ہم نام عدد ہوگا سوائے نصف کے، اور نصف کا مخرج 2 ہوگا۔ ربع کا مخرج 4، ثمن کا مخرج 8 اور ثلث کا مخرج 3۔ اب یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو مسئلوں کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ نصف، جس مسئلے میں وارث کا حصہ نصف ہوگا اور نصف صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہو، نصف، یہاں اس مسئلے میں آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو عبارت میں کہا گیا کہ مسائل میں جب یہ نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، یہ جو حصے ہیں ان میں سے جب کوئی ایک ہی حصہ آئے، جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں صرف نصف آیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں زید کا انتقال ہوا ہے، زید کے ورثہ میں کون ہے؟ بنت ہے اور حقیقی بھائی ہے، تو یہاں پر بنت کو نصف ملے گا، بنت کا حصہ نصف ہے۔ تو اور یہاں پر جو حقیقی بھائی ہے جو بچے گا بطور عصوبت اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں جو مقررہ حصہ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ صرف اس پورے مسئلے میں نصف ہے۔ تو یہ عبارت سمجھ لیجئے کہ جب مسئلے میں صرف ایک آئے تو یہاں دیکھیے صرف ایک ہی حصہ آیا، وہ نصف ہے، تو ایسی صورت میں مخرج مسئلہ 2 ہوگا، جسے یہاں پر بتایا گیا نصف کا جو مخرج مسئلہ ہے وہ 2 ہے۔ تو دیکھیے یہاں مخرج مسئلہ 2 ہوا، تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ یہاں دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ کب کتنے سے لگے گا، تو اسی کی شروعات ہو رہی ہے جب نصف ہو۔ اب یہ نصف کیسے آیا اس کا فیصلہ تو آپ جب حالات پڑھ چکے ہیں تو آپ خود غور کریں گے کہ یہاں پر زید کا وصال ہوا اور ایک بیٹی ہے اور ایک حقیقی بھائی ہے زید کا، تو کس طرح کس کو کیا حصہ ملے گا یہ تو آپ کو حالات سے متعین کرنا ہوگا۔ جو اس سے پہلے فصل گزر گئی وہ آپ یاد رکھیں گے تو خود ہی منتبہ کر لیں گے۔ تو صرف نصف ہے اس مسئلے میں، دیکھیے نصف کے علاوہ یہاں پر اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک نصف ہی یہاں پر ہے، تو یہ مسئلہ اس کا مخرج 2 ہوگا، تو یہ مسئلہ 2 سے لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اس مسئلے میں آپ دیکھیں جیسے یہاں مثال ہے کالربع من 4، اس مسئلے میں آپ دیکھیں ہندا کا انتقال ہوا، شوہر ہے، زوج ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ آپ غور کریں گے تو شوہر کو اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی یعنی ربع ملے گا۔ اب یہ بیٹے کو بطور تعصیب جو ملنا ہوگا بچنے کے بعد ملے گا۔ اس مسئلے میں صرف ایک ہی حصہ یہ ربع ہے، اور یہاں کیا کہا گیا جب ایک ہی آئے تو ربع آیا، تو ربع کا عدد ہے 4، ربع من 4، تو ربع کا عدد 4 ہے، تو یہ مسئلے کا مخرج بھی 4 ہوگا، تو مخرج مسئلہ 4 ہے، مسئلہ 4 سے لگے گا۔ ایسے ہی ثمن میں آپ دیکھ لیجئے زید کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور بیٹا ہے، تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ یعنی ثمن ملتا ہے، تو اس مسئلے میں صرف ثمن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ثمن کا عدد 8 ہے، مسئلہ 8 سے لگے گا، مخرج مسئلہ 8 ہوگا۔ ایسے ہی یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر ماں ہے اور حقیقی بھائی ہے، اس صورت میں ماں کو ثلث یعنی 1/3 ملتا ہے، تو ثلث کا عدد 3 ہے، تو یہاں مسئلہ 3 سے،
تو مخرج مسئلہ 3 ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں یہ جو فروض ہیں نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، نصف ہی ہو یا ربع ہی ہو، ثمن ہی ہو، ثلث ہی ہو، ثلثان ہی ہو، سدس ہی ہو، صرف تنہا یہ ہو، تو یہ جو بھی ہوگا فرض اسی کے عدد سے، اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ لگے گا۔ تو ربع کا مسئلہ 4 سے، ثمن کا 8 سے، ثلث کا 3 سے، ثلثان کا بھی 3 سے، سدس کا 6 سے۔ تو یہ ایک صورتحال ہو گئی کہ جب یہ تنہا تنہا آئیں، تو جب تنہا تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ ان عادات سے لگے گا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، بعد میں پریشان نہ ہو مسئلہ کتنے سے لگے گا، مسئلہ کتنے سے لگے گا۔ پہلے یہی دیکھیں کسی بھی مسئلے میں کہ جو حصہ ہے نصف، ربع، ثمن، یہ جو الفاظ ہیں یہ تنہا تنہا ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور ہے۔ جب یہ تنہا ہی ہوں تو ان کا قاعدہ یہ ہے، نصف کا 2 سے لگے گا، ربع کا 4 سے، ثمن کا 8 سے، ثلث اور ثلثان کا 3 سے، سدس کا 6 سے لگے گا۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، بعد میں بہت پریشان ہوں گے اگر اس کو ذہن میں نہ رکھیں گے۔ آگے جب ان میں سے 2 2 3 3 آئیں گے تو کیا قاعدہ ہے وہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ فی الحال آپ اتنے قاعدے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔